بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول اور انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔ بنی اسرائیل میں جاری رہنے والا یہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا گیا۔ آپ سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے جس طرح خاتم ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء و مرسلین کے خاتم ہیں، اور آپ پر ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نشان بنایا اور آپ نے ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کیا۔ آپ بڑے ہوئے تو آپ کو انجیل عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل میں حضرت عمران اپنی نیکی اور شرافت کی بنا پر لائق احترام بزرگ تھے۔ آپ کی اہلیہ حضرت حنہ بھی خدا ترس اور پارسا خاتون تھی، اور پوری قوم ان دونوں کے زہد و تقویٰ اور شرافت و طہارت کی معترف تھی۔ حضرت عمران کے گھر اولاد نہ تھی۔ حضرت حنہ ممتنی تھی کہ ان کے گھر اولاد ہو، اور اپنی اس تمنا کے پوری ہونے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت حنہ صحن مکان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ دیکھا ایک پرندہ اپنے بچے کو بھرا رہا ہے۔ حنہ کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی، اور اولاد کی تمنا نے جوش مارا، اور حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، پروردگار، اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا، اور حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہے۔ حنہ کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بھر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگے۔ رہا مسیحی حضرات کا یہ کہنا کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کلمہ اور اس کی روح کہا ہے، کیا یہ ان کے خدا کے بیٹے ہونے کی دلیل نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ خود قرآن مجید نے مختلف مقامات پر حضرت عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کی تردید بھی تو کی ہے، اور اس عقیدے کو بالکل بے بنیاد اور یوں ہی کہی گئی بات اور اسے کافرانہ اور مشرکانہ عقیدہ بتایا ہے، اور اس عقیدے کو قابل لعنت فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت اور آپ کی ابدیت کو اس کھلے طور پر بیان کیا ہے کہ اب ان کی بشریت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ کلمت اللہ کا یہ معنی کرنا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، اگر ہٹ دھرمی نہیں تو کم عقلی اور جہالت اگر ہٹ دھرمی نہیں تو کم علمی اور جہالت ضرور ہے، اور روح اللہ کے الفاظ سے آپ کا خدا کا بیٹا ہونے پر اصرار اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ خود بائبل میں اس بات کی صراحت بھی موجود ہے کہ آپ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں یسوع بن داؤد کہا گیا ہے، کہیں انسان کا بیٹا بتایا گیا ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو آدمی کہا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے آپ کے بارے میں ابن اللہ ہونے کا جو عقیدہ بنا رکھا ہے وہ قرآن کو بائبل کی روح سے بھی غلط ہے۔ عہد نامہ جدید کی کتاب عبرانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدق کاہن، جسے صلح کا بادشاہ کہا گیا ہے، کانا باپ تھا نہ ماں تھی، جسے صلح کا بادشاہ کہا گیا ہے، کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ بائبل میں انہیں خدا کے بیٹے کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، تاہم کوئی عیسائی انہیں خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا، اور نہ انہیں اس معجزانہ پیدائش کی روح سے معبود ٹھہراتا ہے۔ پھر یہ بات بھی کسی پر مخفی نہیں کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سوان حیات بتائی گئی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ خدائی صفات کے ہرگز حامل نہ تھے۔ آپ کو قدم قدم پر انسانی حوادث پیش آتے تھے، اور آپ نے کھلے بندوں اس کا اظہار و اقرار کیا تھا۔ سو آپ کو خدا کا بیٹا بتانا قرآنی تصریحات اور عیسائی مسلمات کی روح سے بھی غلط ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے ذکر میں یہ بیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا سچی بات جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ رکھے اولاد، وہ پاک ذات ہے جو ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کا کرنا، سو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جاؤ، وہ ہو جاتا ہے۔ جس کے ایک کن
خوجا کہنے سے ہر چیز موجود ہو، بیٹوں پوتوں کی کیا ضرورت لاحق ہوگی؟ کیا نعوذ باللہ اولاد ضعیفی میں سہارا دے گی، یا مشکلات میں ہاتھ بٹائے گی، یا اس کے بعد نام چلائے گی؟ اور اگر شبہ ہو کہ عموماً آدمی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر حضرت مسیح کا باپ کسے کہیں گے؟